بھائی جو یہاں پہ تشریف لائے ہمارے کہنے پہ ہم ان کے مشکور ہیں. اور میرے پاکستانیوں یہ لفظ سننے کے لیے آج ہم سب ترس گئے, آپ بھی اور میں بھی. عمران خان نے جو ہمیں شعور دیا, ہمارے مرشد نے, ہمارے قائد نے, بچہ ایک چھوٹے سے بچے سے لے کے 100 سال تک کے بابے کو بھی آپ پوچھ لو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, وہ آپ کو کلیئرلی سارا کچھ بتا سکے گا. اس نے ایسا پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا, ہر شخص, ہر شعبہ, کچھ نہیں بچا, نہ ہی عدلیہ نہ ہی کوئی اور شعبہ. اور جس طریقے سے جو ہمارے گھر کا اور بے شمار ہمارے پی ٹی آئی کے ممبرز کا, ورکرز کا, جو چادر اور چار دیواری کا تقدس جو پامال کیا گیا اور بار بار کیا گیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کبھی بھی پاکستان میں یہ کچھ نہیں ہوا جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ روا رکھا گیا. میں نے خود ان چیزوں کو فیس کیا, اور جب میں نے پولیس والوں سے کہا, ہم سوئے ہوئے رات 3:30 بجے وہ گھر پہ آ کے دھاوا بول دیا ان لوگوں نے, اور میں اور میرا صرف 12 سال کا بیٹا گھر تھے, اور انہوں نے آ کے میرے بیٹوں کا اور چودھری صاحب کا پوچھا. تو میں نے کہا آپ جا کے ان کو سڑکوں پہ ڈھونڈیں, آپ کیا گھروں میں ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ وہ اس دن گھر میں نہیں تھے, وہ لوگ جی ٹی روڈ پہ تھے. لیکن کسی ایک شیشہ کیا کسی گاڑی کا ٹوٹنا تو دور کی بات ہے, کسی ایک گاڑی کو پتھر تک نہیں مارا گیا. لیکن ہم لوگوں کے خلاف جو کچھ کیا گیا وہ ناقابل برداشت تھا. میرا بیٹا جو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا, اور جب اس کی آنکھ کھلی وہ تو اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے کہ ہمارے گھر ڈی پی او, ڈی سی, اے سی اور تمام جو کیا, اور اٹھ کے السلام علیکم کیا, اور اس نے ہاتھ ملایا اور کہا جی انکل کیا بات ہے. اور اس کے بعد اس نے پورے گھر کو خود سے چیک کروایا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے عباد فاروق صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہوا, یہ سارے بچوں پہ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں؟ ہر گھر میں چھوٹے بڑے بزرگ ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں. میری بوڑھی ساس جن کو انہوں نے ہراساں کیا, اور ہم نے انہیں منع کیا کہ آپ مت جائیں, وہ بیمار ہیں, لیکن یہ باز نہیں آئے. اور ان لوگوں نے دھاوا بولا میرے جیٹ کے گھر بھی, اور وہاں پر جو حرکتیں کی وہ ساری باتیں ایک طرف, ہم نے بہت کچھ برداشت کر لیا. ہم نے جو ڈٹے تھے ہم ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے. جو ہمارے بزنس کا نقصان کیا گیا, جو ہمارے آفیسز کو توڑا گیا, ہم لوگوں کی الیکٹریسٹی کو وہ کاٹ دیا گیا, ہماری ملوں کو تالے لگا دیے گئے, اور ہم لوگ بالکل علیحدہ, کہیں پہ میرا کوئی بیٹا ہے, کہیں پہ میری بیٹی علیحدہ ہے, شوہر میرا علیحدہ ہے, اور ہم لوگ پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں یہ لوگ پیچھے ادارے پہنچ جاتے ہیں. ایون کہ میری نند کے گھر 2 بار ریڈ کیا گیا, اور ان لوگوں کو, اس کے چھوٹے بچوں کو, اس کے ہسبینڈ کو, اور سب کو ہراساں کیا گیا, اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے وہ سارا کچھ ٹالریٹ کر لیا. لیکن اب ان ساری چیزوں کا بدلہ لینے کا دن ہے 8 فروری, اور ہم لوگوں نے اس دن جوک دا جوک, کوئی بیمار ہے, کوئی کچھ بھی ہے, اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کے 18 سال سے لے کے 100 سال تک کا کوئی بھی شخص جو کہ ووٹر ہے وہ پولنگ سٹیشن جائے گا اور کسی بھی دھمکی میں نہیں آئے گا, اور اپنے ووٹ کو کاسٹ کرے گا, اور اس ووٹ کی حفاظت بھی کرے گا. اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور ہم پلٹ کے اپنے گھروں میں آ کے اور آرام سے اس دن کی چھٹی کو انجوائے کریں گے تو وہ ہم غلط کریں گے. اور ہمارے آئی ایل ایف کے بہت ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. یہ میرے جو بھائی میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, واقعی میں ان لوگوں نے ہم لوگوں کو, کیونکہ ہم سامنے نہیں آ سکتے تھے, ان کے مشورے کے ساتھ ہی میں گھر سے گئی, کیونکہ مجھے جانا نہیں میں چاہتی تھی. لیکن ان لوگوں کے بار بار دھاوا بولنے سے میرے گھر کو نقصان پہنچایا گیا, اور میرا بچہ اتنا ڈسٹرب رہا کہ وہ رات کو سو نہیں سکتا تھا. ہلکی سے کوئی آہٹ ہوتی تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا, کون آ گیا. اسی طرح تمام لوگوں پہ اثرات ہوئے. اب ہم نے ہمارے خان قیدی 804 جن کو ناحق قید کیا گیا ہے, اور گھڑی کے وہ محتاج نہیں ہے, گھڑی ان کی محتاج ہے پہننے کے لیے. زندہ باد, زندہ باد. انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور کسی چیز کی احتیاج نہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی نسلوں کے لیے لڑ رہے ہیں جنگ؟ نہیں, وہ ہم لوگوں کے لیے, ہماری یہ پوری قوم پاکستانیوں کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور اگر ہم نے آج ان کا ساتھ نہ دیا تو ہم پچھتائیں گے کل کو. ہمیشہ ایسا لیڈر نصیب نہیں ہوتا, یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے لیڈر جسے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے.
جو اپنی ملیں بنانے کے لیے یا اپنے کاروبار ان کو پروان چڑھانے کے لیے نہیں کر رہا یہ سارا کچھ، جس نے یہ شعور ہمیں دیا ہے، اور ہم نے ان کا یہ شعور جو ہے اس کو آگہی کو اب ہم نے بتانا ہے. ہاں بھی ہم جانتے ہیں، ہم کریں گے، ہمیں مضبوط انہوں نے کیا اور ہم نے وہ مضبوطی اب دکھانی ہے. میں ایک گھریلو عورت ہوں لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں اسی مضبوطی، اسی آگہی، اسی شعور کی بنا پہ آج کھڑی ہوں میں یہاں. اور آپ ہمارا پورا پینل جس میں چودھری سلیم صادق صاحب، ان کا نشان ایئر کولر، مہر عبدالستار ہمارے بھائی، ان کا نشان چمٹا، اور حسن سکندر صاحب NA-136 سے ان کا نشان ہے حکا. اور ہم نے ان سارے پورے پینل کو کامیاب کرنا ہے. نہیں دیکھنا ہم نے کہ کون کیا اور کیسے، یہ سب عمران خان ہے، ہم سب عمران خان ہیں، اور ہمیں ان سب کو کامیاب کرنا ہے پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ چودھری سلیم صادق صاحب بھی بہت جلد آپ کے درمیان میں ہوں گے. کچھ تھریٹس تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے، لیکن میں آپ کی بہن آج انشاءاللہ تعالیٰ اس مہم کا آغاز کر رہی ہوں، اور میں آپ کے شانہ بشانہ آپ لوگوں کی، آپ میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر جگہ جاؤں گی. میرے بیٹے جائیں گے، ہم قطعاً نہیں ڈریں گے. آ جائے اب جس نے آنا اور جو کرنا ہے کر لیں. اور ہمارے جو اس ٹائم نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ ہم جی لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، تمام جماعتیں اپنی بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنی کمپین جاری رکھ سکتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی میں ہمیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. تو یہ ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی ڈرے گا نہیں، نہ کوئی عورت، نہ کوئی مرد، نہ کوئی بچہ. اگر میں ایک عورت ہو کے یہاں پہ کھڑی ہوں تو آپ لوگ تو مرد ہیں اور ہم سے زیادہ مضبوط ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم لوگوں نے بھی بس جوکر پہن لیا اور چلیں گے.